بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت اور وہ کس رات میں ہے اور اس رات میں کیا عبادت کی جاتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کو اس کے نام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں، اس لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو اتارا۔ محترم ناظرین، آپ غور فرمائیں، اگر عربی گرامر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزلنا فرمایا۔ انزلنا یہ انزلہ سے آیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ یک بارگی نازل ہوا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق 22 سال 8 مہینہ 4 دن، اور جیسا کہ تفسیر اشفی میں موجود ہے کہ 23 برس میں جو ہے یہ نازل ہوا۔ اگر یہاں پہ نزلنا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر دھیرے دھیرے آیا۔ یہ نزلنا یہ نزلہ سے آیا۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت میں ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 1000 مہینہ 4 سال 83 سال 4 مہینے 3 ہفتے 2 دن 1 گھنٹہ 19 منٹ 19 سیکنڈ ہوتا ہے، 59 سیکنڈ ہوتا ہے، 59 سیکنڈ ہوتا ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، کہتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امی آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے۔ تو محترم ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ فرشتے کیوں آتے ہیں اس رات میں؟ کیا ہم جو رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، جو فرشتہ رب کی پاکی بیان کر رہا ہے وہ قیامت تک بیان کرتا رہے گا۔ کیا ہمارے رکوع کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ فرشتہ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ کیا ہمارے سجود کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ صرف 2 چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ہم اس مہینے میں کتنا بھوکے رہ کر کے غربا اور مساکین میں ڈونیٹ کرتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنی روٹی، اپنے حصے کی روٹی کتنا انہیں دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ رب کی بارگاہ میں کتنا عبادت کر رہے ہیں، کتنا خشوع اور خضوع سے عبادت کر رہے ہیں، کتنا آپ رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے تو کیسے روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اور جبرائیل امی جب نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو اس پر سلامتی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہوں۔ محترم ناظرین، کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کا، کتنا بڑا مقام ہے ہم انسان کا کہ فرشتے ہم کو جو ہے سلامتی بیان کر رہے ہیں، ہم پر جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، سلامتی پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی مصافحہ کرتے ہیں تو اس بندے کا دل جو ہے وہ لرزہ باندام ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی جستجو کر کے ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے اس رات کا۔ محترم ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ اب میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ رات کس دن ہے، مطلب آخری عشرے کی کس رات میں ہے۔ تو مسلم شریف میں موجود ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 21 کی رات ہے،
ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاکراتوں میں ہے۔ پھر جو 27 کی روایت ہے جو ہمارے ایشیا میں موجود مشہور ہے اور جمہور علماء کا اتفاق ہے، زر ابن حبیش سے مروی ہے، وہ ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں قیام کا حکم دیا تو وہ 27 کی رات تھی۔ پھر کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہیہ جو ہے اس صورت میں وہ ہیہ جو ہے وہ 27واں حرف ہے، لہذا یہ 27 کی رات کو ہے۔ پھر کہتے ہیں کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس صورت میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں جو ہے وہ 9 حرف ہیں، لہذا 9 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 27 ہوگا، گویا کہ یہ 27 کی رات ہے۔ اب محترم ناظرین، جب یہ 27 کی رات کو ہے، 27 کی رات ہے اور اس کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا، تو اب اس رات میں ہم کیا عبادت کریں؟ ویسے تو عبادتیں بہت ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پرچہ ہوگا، لیکن میں وہی بات بیان کر رہا ہوں جو مدلل ہے۔ آپ اس رات میں 2 رکعت، 50 رکعت، 100 رکعت، 500 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف 2 رکعت کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس رات میں پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو، سورہ قدر کو جو ہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد 3 بار کل شریف پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ دھیان نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کریں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے کل شریف کی تلاوت کریں، سورت ملائیں، اور اسی طریقے سے وہ نفل عبادت کرتے رہیں۔ لیکن ایک خاص اور وظیفہ میں بتا رہا ہوں ہماری خواتین حضرات کے لیے کہ جو خواتین اس رات میں 10 آیت اس نیت سے پڑھیں گی کہ یہ رات جو ہے شب قدر کی رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت، اس رات کا ثواب اسے اسی وقت جو ہے عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ محترم ناظرین، رب سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس رات میں اس رات کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب سے کی بارگاہ میں خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔